نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ہم اور آپ کو ایسی بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، بات کرنے کی، سننے کی. یہ محض اللہ کا احسان ہے، فضل ہے اور کرم ہے. قرآن شریف کی آیت میں نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ ہے کہ میں نے انسان اور جنات کی پیدائش صرف اپنی بندگی کے لیے کی ہے. میں نے انسان اور جنات کی پیدائش صرف اپنی پہچان کے لیے کی ہے. یہ انسان میری بندگی کرے، اپنے آپ کو بندہ بنا کر زندگی گزار لے اور مجھے پہچان کر میری مرضی کے مطابق زندگی گزار لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں پر سے گزرو تو خوب چڑھو. عرض کہ اللہ کے رسول جنت کے باغ کیا ہے؟ فرمایا کہ ذکر کے حلقے ہیں. اب ذکر اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ یاد، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ کہ اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کی یاد سب سے بڑی ہے. اب یہ کیفیت انسان کی طبیعت اور انسان کے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ہر وقت اللہ کی یاد رہے اور ہر وقت اللہ کی یاد کو باقی رکھے اور کسی بھی پل میں وہ اللہ سے غافل نہ رہے، اس کے لیے محنت ہے. اور یہی چیز اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کو اس کی پیدائش کا مقصد بھی بتا دیا، کیونکہ ہر ایک آدمی دنیا میں جس کام میں بھی لگتا ہے اس کے مقصد کو تلاش کرتا ہے. ہر چیز کے مقصد کو انسان ڈھونڈتا ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے، اور علماء اس بات کی محنت بھی کر رہے ہیں، اللہ والے بھی اس بات پر محنت کر رہے ہیں، اور جو بھی اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں وہ اسی بات کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی طرح دنیا دار لوگ بھی ہیں جو جس چیز میں اپنی کامیابی کو سمجھتے ہیں وہ اسی لائن سے محنت کرتے ہیں کہ بھئی میں اس چیز میں کامیابی سمجھ بیٹھا ہوں، یہی چیز لوگوں تک پہنچا دوں. اور اس کے لیے جو بھی ذرائع ہیں ہر ایک اپنے ذرائع استعمال کرنے میں کوشش کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کی کامیابی بتائی کہ انسان اپنے مقصد میں کیا ہے، اس کا مقصد چونکہ مقصد میں لگے گا تو کامیابی اس کو ملے گی. وہ مقصد بندگی ہے، اور بندگی مفسرین نے اس کی تفسیر اور کر کے فرمائی کہ بندگی کیا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے لیے کہ انسان چونکہ دنیا میں ہر طرح کی چیزوں میں، دنیا کی رنگا رنگی میں اور دنیا کے بہت سے باغیچوں میں اور دنیا کی بہت ساری جگہوں میں جاتے ہیں جہاں انسان کے نفس تفریح حاصل کرتا ہے، انسان کی طبیعت میں نشاط ہوتی ہے، انسان خوشی حاصل کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے باغیچے وہ ذکر کے حلقے ہیں. اس لیے کہ ذکر یہ اللہ کی یاد ہے. جب انسان اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے تو تب اللہ کو پہچانے گا. اور ایسے مجالس میں بیٹھے گا جہاں علماء، اہل اللہ، نیک لوگ، چونکہ جیسے بھی مولوی صاحب بات فرما رہے تھے کہ جس چیز کو ڈھونڈنا ہے تو
اس چیز والے کے پاس جائے گا. برف کی تلاش میں ہے تو برف والے کی دکان پر جائے گا. اگر پانی کی تلاش ہے تو پانی والے کی دکان پہ جائے گا. اسی طرح چائے کی تلاش ہے تو چائے والی دکان پہ جائے گا. آٹے کی تلاش ہے تو آٹے والے کی دکان پہ جائے گا. جب ایک آدمی اپنی زندگی کے مقصد کے تلاش میں ہے اور مقصد وہ بندگی کے بغیر کامل نہیں ہو سکتی ہے تو پھر بندگی کیسے کرے گا؟ جب اس ذات کو پہچان لے. اب اس ذات کی پہچان کہاں ملے گی؟ وہ اللہ والوں کے پاس میں. اس کی مثال علماء نے دی ہے. جیسے عام محاورے میں ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے اور گاڑی چلاتے ہوئے لاہور سے اس کی گاڑی نکلی اور گاڑی بھری ہوئی ہے. اور بھری ہوئی گاڑی میں چلتے ہوئے ایک روڈ پر ایک آدمی نے اسے ہاتھ دیا, اشارہ کیا کہ وہ گاڑی روکے. اور گاڑی روکنے کے لیے اس نے اشارہ کیا تو ڈرائیور نے, جیسے انداز ہے ہم اور آپ خوب اس چیز کو جانتے ہیں, اس لیے کہ برائی کے تذکرے نہیں کرنے چاہیے, ختم کرنا چاہیں تو اس کے تذکرے نہ کریں. اس نے ایسے الفاظ کیے جو سننے کے قابل نہیں ہے اور گاڑی آگے لے کے چلا گیا. تھوڑی دیر 5 منٹ 10 منٹ بعد ساتھ بیٹھنے والے نے کہا کہ استاد جی آپ نے اس آدمی کو پہچانا؟ کہ نہیں پہچانا میں نے. کہ یہ اس لاہور کے ٹریفک کے بڑا آدمی ہے, یہ ٹریفک کا آفیسر ہے اور ہمارے ہاں آئے دن ان کے ساتھ واسطے پڑھتے ہیں, ہمارے کام ان کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو اس نے کہا اچھا, پہلے بھی نہیں بتایا. ایک دم سے اس نے گاڑی یو ٹرن لی اور واپس لے کر آیا. اور واپس لا کر اس نے جگہ نہیں ہے, کوئی جگہ نہیں ہے, اس نے لوگوں کو آگے پیچھے کر کے منتیں کر کے اگلی والی سیٹ والے کو کہا کہ آپ تھوڑی دیر اس پر بیٹھ جائیں, آگے چل کے پھر آپ کو دے دیں گے. اور اسے بلا لے کہ صاحب تشریف لے کر آئے, بس میں ذرا کسی بات میں تو آگے پیچھے اپنے جو سے محاورے ہوتے ہیں. کب پہلے پہچان نہیں تھی, اس نے برا بھلا کہہ کر آگے چلا گیا. جب پہچان ہوئی تو اس سے رہا نہیں گیا اور گاڑی واپس کر کے جگہ بھی نہیں اور اس کو گاڑی میں بٹھا کے لے کے چلے گئے. اسی طرح انسان بھی مفسرین نے لکھا ہے اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کے دل کے اندر اپنی محبت رکھی ہے. چونکہ دنیا کے اندر انسان آ کر دنیا کے گناہ اور دنیا کی رنگا رنگیاں اور دنیا کی باتیں, دنیا کی چیزوں نے اس کے اوپر دھول مٹی ڈال کر اس کو دبا دیا. اس لیے کہ جہنمیوں کے عذاب دینے میں سے ایک عذاب یہ ذکر کیا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی ذات جہنمیوں کو اپنا دیدار نہیں کروائیں گے. یہ دیدار نہ کروانا مفسرین نے لکھا یہ بھی ان کو ایک عذاب ہے. اس لیے کہ محبت تھی, اب دنیا میں وہ محبت مغلوب تھی, دنیا میں وہ محبت چھپی ہوئی تھی, دنیا کے اندر اس محبت پر پردہ ڈلا ہوا تھا, اس پہ محنت نہیں کی تھی. اس وجہ سے قیامت میں اس کو اس چیز کا دھوکہ ہوگا, اور قیامت میں اس چیز کا جو دنیا میں اس کو دھوکہ لگا ہے اس کا دکھ اس کو ملے گا, اور یہ دکھ اس پہ عذاب کا ذریعہ بنے گا, اس سے اس کی تکلیف ملے گی. اب یہ چیز کہ انسان اپنے اللہ کو پہچان لے, اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہو جائے, اس کے لیے مجالس ہے. حدیث میں کہ ایسے مجلس ہیں جہاں اللہ کی یاد ہوتی ہے, اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. جب چونکہ انسان جس کام کو بھی کرتا ہے تو وہ کام ایک دم سے انسان کی طبیعت شریعت نہیں بنتی, بلکہ کسی کام کو کرنے میں انسان کی شروع میں اس کے ساتھ طبیعت میل نہیں کھاتی. جب انسان اس کام کو کرتے کرتے اس کی ایک عادت بن جاتی ہے, پھر جیسے کھانے پینے والے جس چیز کی کھانے کی عادت ہوتی ہے وہ چیز نہ ملے اس کے بغیر اس کو گزارا نہیں ہوتا. اسی طرح انسان نیک مجلسوں میں جب بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو کرتے کرتے اس کی ایک عادت بن جاتی ہے, پھر اس کو دوسری مجلس میں بیٹھنے میں
بیٹا میں سکون نہیں ملتا. پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ عادت اس کی طبیعت بن جاتی ہے کہ پھر وہ کسی اور طرف نہیں جاتا ہے, سیدھا اسی مجلس میں اپنے کام کاج جو کچھ بھی ہے آ کے صرف اسی مجلس میں آ کر اپنی نشست, اور پھر یہی چیز اس کی شریعت بن جاتی ہے. اس لیے میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں, اب اللہ کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جائے. اللہ رب العزت کی ذات اپنی بڑائی کو خود بیان کر رہے ہیں. قرآن میں اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی خالقیت کو خود بیان کیا. چونکہ انسان دنیا کی چیزیں دیکھتا ہے, طاقت سے متاثر ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں طاقت ہے انسان کہتے ہیں بھائی یہ جو کچھ کہہ لیتا ہے, جو یہ بات کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ نے اپنی طاقت کو خود بیان کیا کہ سب چیزوں پر ملکیت, طاقت, قدرت یہ ایک اللہ رب العزت کی ذات کو ہے. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہ للہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر. بادشاہت بھی اسی کی, پیدا کرنے والی ذات بھی وہی ہے, اور سب چیزوں پر تصرف قبضہ بھی اسی ذات ہی کا ہے. یہ اللہ اپنی تعریف خود کر رہے ہیں قرآن میں. اپنے صفات کو, اپنے آپ کو اللہ خود بیان فرمائے. اپنے ذات کو, اپنے صفات کو اللہ نے خود بیان کیا. هو الاول, وہ ایسی ذات ہے جس کی ابتدا نہیں. هو الآخر, وہ ایسی ذات ہے جس کی انتہا نہیں. هو الظاہر, وہ ایسی ذات ہے کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی وحدانیت کو نہ بیان کر رہی. سورج نکل رہا ہے, یہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کر رہا ہے. سورج غروب ہو رہا ہے, یہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کر رہا ہے. اور زمین یہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کر رہا ہے. آسمان تھما ہوا ہے, یہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کر رہے ہیں. ستارے یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کر رہی ہیں. انسان, میں اور آپ, ہر ایک انسان یہ ایک عالم ہے. جیسے مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, اب عالمین کا رب ہے. عالمین کی بہت سارے تفسیریں کرنے میں ایک تفسیر مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ ہر ایک انسان یہ الگ عالم ہے. ہر ایک انسان ایک الگ عالم ہے. یہ انسان کی جو ذات ہے یہ خود یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان سے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. انسان تو اپنے آپ میں غور کر لے. اگر انسان کہیں بھی نہ دیکھے, کسی بھی چیز میں غور نہ کر لے, صرف اپنے آپ میں غور کر لے, تو اس انسان کو اللہ کی ذات اس کو اپنے آپ میں مل جائے گی. لیکن میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں, چونکہ انسان دنیا میں آنے کی وجہ سے دنیا میں آیا ہے, دنیا کی ساری چیزیں جہاں اللہ کی وحدانیت بیان کر رہی ہے وہاں انسان دھوکے میں آ کر دنیا کے ظاہر پہ دھوکہ کھا کر اس کے حقیقت سے غفلت میں پڑ جاتا ہے. اس کے حقیقت, اس کے غفلت ہونے کی وجہ سے اس غفلت سے بچ جائے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. ہر نبی نے آ کے لوگوں کے دلوں پر محنت کی. تمام انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کے دلوں پر محنت کر کے کہ دنیا کی جو ظاہری غفلت ہے اس سے انسان دھوکے سے بچ جائے اور حقیقی ہے وہ حقیقت اس کو مل جائے. تمام انبیاء علیہ السلام نے دلوں پر محنت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کر اسی بات کی محنت کی, اور اسی بات کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہیں دنیا اور آخرت کی خیر کی طرف, دنیا اور آخرت کی بھلائی کی طرف تمہاری رہنمائی کر لے. وہ اللہ کی یاد کی مجلسیں ہیں جہاں پر اللہ کی یاد ہوتی ہے, جہاں پر اللہ کی عظمت بیان کی جاتی ہے, جہاں پر اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جاتا ہے, جہاں پر اللہ سے ہونے کو بولا جاتا ہے, جہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا جاتا ہے. جب انسان ایسی مجلسوں میں بیٹھتا ہے تو یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان اس اثر کو لیتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے
کہ نیک لوگوں کی مجلس میں اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کی طبیعت ہے کہ وہ اللہ والوں کی نظر اور اللہ والوں کے مجلس میں بیٹھنے پر جو انوارات اور برکات اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے پر جو انوارات اور برکات ہیں وہ اثرات اللہ تعالیٰ اس دل پر بھی ڈالتے ہیں. اس لیے اگر انسان اہل اللہ کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ جڑا رہے، جیسے مثال ہے کہ پتا شجر کے ساتھ رہے تو ہرا بھرا رہے گا. اگر انسان اپنی زندگی کے مقصد پر باقی رہنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کے مقصد پر باقی رہے اور اپنی زندگی کے مقصد پر ہی اس کو موت آئے اور اپنی زندگی کے مقصد کے ساتھ ہی وہ اٹھایا جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نیک لوگوں کی مجلس، اللہ کی یاد کی مجلس اور اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے کو اختیار کر لے، تو یہ انسان ہر قسم کے آفات سے محفوظ رہے گا. میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، دنیاوی آفات اتنی بری چیز نہیں ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، اگر دل کے اندر غلط یقین دھس گیا تو یہی غلط یقین اس کے موت قبر کے اندر یہی اس کے لیے سانپ بنے گا. اگر اس کے دل کے اندر حسد، کینہ، بغض، خودبینی، عجب، ریا، تکبر یہ اس کے اندر پلتے رہیں تو یہی چیزیں امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہی چیزیں قبر کے اندر اس کے لیے سانپ بن کر اس کو لے سکتے. ایسی چیز نہیں ہے کہ سانپ باہر سے آئیں گے، بلکہ یہ اندر کی چیزیں ہیں. اب بات یہ ہے کہ ایک آدمی اسپتال کے اندر علاج کر رہا ہے اور علاج کرنے میں ایک آدمی کا علاج کر رہا ہے اور اپنے آپ کو بھولا ہوا ہے. جو جس کے معالج کے پاس اپنے مریض کو لے کر آتا ہے، معالج کہتے ہیں کہ بھائی آپ بھی بیمار ہو اور آپ کی بیماری اس سے زیادہ خطرناک ہے، وہ کہتے ہیں نہیں میں ٹھیک ہوں، مجھے علاج کی ضرورت نہیں. یہی مثال میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، جیسے ہم صبح سے کل رات کو بھی تمام علماء نے تقریباً یہی بات چیت کی کہ ہم یہاں پر آتے ہیں طلب لے کر آئے، اپنے اندر طلب پیدا کریں کہ میں یہاں پر آیا ہوں، اس چیز کے لیے آیا ہوں کہ میں بیمار ہوں. اپنے آپ کو بیمار تصور کریں گے تو علاج ہوگا. جب میں اپنے آپ کو بالکل کامل صحت مند سمجھوں گا تو مجھے معالج سے علاج کی کیا ضرورت ہے، مجھے معالج کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے. میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ نے ہم اور آپ کو توفیق دی، اللہ نے ہم اور آپ پر احسان کیا کہ ہم اور آپ کو اس مجلس میں، اس اجتماع میں آنے کی توفیق دے دی. اب جو گھڑیاں ہمارے پاس اور آپ کے پاس ہیں، اس میں اپنے دل کے پہلے کو خالی کر کے جو بات بھی ہم یہاں سن رہے ہیں، اس بات کو عمل کی نیت سے سنیں اور اپنے دل کے اندر، اپنے دل میں کہ جو عمل میں ہے اس پر شکر ادا کر لیں کہ اللہ تیرا شکر ہے یہ میری زندگی میں میرے عمل میں ہے، اور جو عمل میں نہیں ہے، جو علم میں آ رہی ہے، اس کو علم باقی رکھنے کے لیے جتنا عمل کریں گے وہ علم باقی رہے گا، اور اگر عمل چھوڑ دیا تو علم وہ بھی ختم ہو جائے گا. اب مقصد زندگی پر رہے. میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، اس کے حدیث شریف میں آتے ہیں کہ انسان کی موت اسی طرح سے آتی ہے جیسے اس نے زندگی گزاری ہے. انکم تموتون کما تحیون، تمہیں موت ایسی آئے گی جس طرح تم نے زندگی گزاری ہے. اگر زندگی اللہ کی پہچان کی تلاش میں اور اللہ کو پانے کے لیے اور اللہ والوں کے مجلس میں بیٹھنے کی اور اپنے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی اس کے مطابق بنا کر زندگی گزاری ہوگی تو میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، پھر اس کی موت بھی اللہ کی پہچان کے ساتھ ہوگی. اس کے حدیث میں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا سیدھا جنت میں داخل ہوگا. اس کی ساری زندگی ہر وقت دھیان، ہر وقت یاد اسی بات کی تھی کہ میرا اللہ کس سے راضی ہوگا. اب اللہ کی رضا کو اس وقت اس کی تلاش کے لیے نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں لے کر آئے گا. وہ نبی کی زندگی کی تلاش میں رہے گا اور نبی کی زندگی کے مطابق اس نے زندگی گزاری ہوگی. پھر اس کی موت یہ کلمے کے ساتھ آئی ہے. اب جب اس کی موت کلمے کے ساتھ آئی ہے تو قیامت کے دن اس کی جو اس کو اٹھایا جائے گا یہ معرفت کے ساتھ ہی اٹھے گا.
اور جب اس کو اٹھایا جائے گا تو یہ کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا. اس لیے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے, پریشان تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بے حد پریشان ہیں. اور آپ کے صفات میں سے کہ دائم الفکر متواصل الاحزان, گہرے سوچ, غمگین آپ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اپنی امت کے لیے کہ میرا ایک ایک امتی ہمیشہ کی ناکامی جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جائے. اللہ تعالیٰ کو سب چیز کا علم تھا. جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, کس چیز کا علم, کیا بات ہے کہ مجھے اپنی امت کا غم ہے کہ میرے امت کے ساتھ کیا ہوگا. تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قبرستان میں لے گئے اور ایک قبر والے قبر پر پر مارا اور کہا کہ قم باذن اللہ, اور وہ اٹھا اور بد نما, بد شکل, اور یہ کہ ہائے افسوس, ہائے غم, ہائے شرمندگی, ہائے افسوس, اور کہا کہ واپس اپنے قبر میں. دوسرے قبر کو جب وہ اٹھا تو الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ, اور اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اٹھا اور پھر کہا کہ واپس. کہ اللہ کے رسول جس کی موت جس حال میں آئی ہوگی اسی طرح اس کو اٹھایا جائے گا. انکم تبعثون کما تموتون, تمہیں قیامت کے دن جو اٹھایا جائے گا اسی طرح اٹھایا جائے گا جیسے کہ تمہیں موت آئی ہوگی. تب میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں, یہ زندگی مختصر اللہ نے ایک مرتبہ مجھے اور آپ کو دے دی. اب اپنی زندگی میں اللہ نے ہم پر احسان کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو نیک مجالس کے ساتھ موانست, نیک مجالس کے ساتھ ہمیں شرکت اور نیک مجلسوں میں بیٹھنے کی اللہ نے توفیق دے دی. یہ بھی اللہ کا احسان ہوا. اب اس پر استقامت رہیں, اس پر ہمیشگی رہیں. اس کے لیے میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں ادب اور محبت کا خیال رکھنا ہوگا. اس لیے آدمی فائدہ اس وقت اٹھا سکتا ہے جس سے عقیدت ہو. جب عقیدت ہوتی ہے تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جب محبت ہوتی ہے تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جب آدمی کے اندر ادب ہوتا ہے تو آدمی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نہ عقیدت ہو, نہ محبت ہو, نہ ادب ہو تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں یہ ایسے ہے کہ کچھ وقت میں آگے اس وقت کے جو فائدے تھے وہ محسوس کر کے پھر اٹھ کے چلا گیا, نہ یہ پتا کہ کیا تھا, کیا ہوا اور کیا ہوگا. اور جو عقیدت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, ادب کے ساتھ وقت کی قدر کرتے ہوئے, اپنے وقت کو قدر کرتے ہوئے, اپنے وقت کی حفاظت کرتے ہوئے, مجالس میں ان چیزوں کی قدر کرتے ہوئے جو حفاظت کرتے ہوئے وقت گزارے گا, میرے محترم بھائی دوستوں کا بھی اجتماع تو 6 مہینے کے بعد, سال کے بعد ہوتا ہے, لیکن اس کے برکات انسان اتنے محسوس کرتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس کو وہ توفیق دیتے ہیں کہ پھر بڑوں کی دعائیں اس کے ساتھ ہوتے ہوئے انسان خود بھی نیکی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے پھر اور لوگوں کے بھی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کا ذریعہ بناتے ہیں. خود بھی اللہ کی محبت پر زندگی گزارتے ہوئے یہ اور لوگوں کو بھی اللہ کی محبت کا ذریعہ بنتا ہے. خود بھی سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے یہ اور لوگوں کے لیے بھی سنت پر زندگی گزارنے کا اللہ اس کو ذریعہ بناتے ہیں. پھر اس کی زندگی مقصد کے مطابق خود بھی گزرتی ہے اور یہ اور لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے مقصد کے گزارنے کا ذریعہ بناتے ہیں. اس لیے میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو باتیں کہی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.